یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال تعالی واللہ یحب المطہرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی ترقی نہیں ہے اور کوئی عزت نہیں ہے کہ اللہ اسے چاہنے لگ جائے، اللہ اسے پیار کرے، اللہ اس کو پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بہت سی صفات کے انسانوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ یحب کا جو ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند ہی لوگوں کو دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہیں اور مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں۔ مہاجرین کا درجہ انصار سے بڑا ہے، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں، یہ انصاری ہیں۔ ہاں، انصار میں سے ابتدائی درجے کے مسلمان ہیں، اور عشرہ مبشرہ تو ساری مہاجرین ہیں، ان میں سے بھی نہیں ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور ان کو جو چیز باقی تمام صحابہ سے جدا کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو آپ نے کسی صحابی کے لیے نہیں فرمائے، اور وہ الفاظ یہ تھے: یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ یہ ایسا ٹائٹل ہے کہ جو صحابہ میں سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت معاذ بن جبل تمام صحابہ میں آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے ممتاز ہو گئے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یحب، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ یحب کا لفظ استعمال کیا ہے وہ محسنین ہیں، اور ان کے بارے میں یحب کے لفظ کا استعمال قرآن مجید میں 5 جگہ ہے۔ یحب کے لفظ کا ان کے لیے استعمال قرآن مجید میں 5 جگہ ہے۔ یعنی جو لوگ میری خیال، میرے دھیان، میری یاد میں رہتے ہیں اور میری یاد ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، ان کے دل کا ایک حال بن جاتا ہے، یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے یہ بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ دنیا سے غافل ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ میری یاد میں مشغول ہیں، تو یہ مجھے بہت پسند ہیں۔ اور دوسرے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یحب کا لفظ استعمال کر کے ان کو فرش سے عرش تک اٹھا دیا ہے، وہ توابین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کرتے ہیں تو ایسی زبردست اور ایسی مضبوط توبہ کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کے پیچھے جانے کا کوئی خیال اور وہم بھی نہیں ہوتا۔ یہ تواب ہیں،
کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا تو پھر یہ مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اور تیسرے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، یحب کے لفظ کو استعمال کر کے ان کی شان کو بلند کیا ہے، وہ متطہرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متطہرین مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، متطہرین مجھے بہت پسند ہیں۔ متطہرین کسے کہتے ہیں؟ متطہرین تطہر یا تطہر کا قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے اچھی طرح پاک ہونا، اچھی طرح پاک ہونا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب یہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، تو تطہر کا مطلب ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے، اچھی طرح پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اچھی طرح پاک ہوتے ہیں۔ اب پاک کس سے ہوتے ہیں؟ تو اس سے نجاست ظاہری بھی مراد لے سکتے ہیں، نجاست باطنی بھی مراد ہے، کہ وہ ظاہری نجاستوں سے پاک رہتے ہیں، پیشاب، پاخانے، ہر قسم کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے استنزہوا من البول، پیشاب سے پاکی حاصل کیا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ پاکی فرض ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں میں بے احتیاطی کرنا یہ کبیرہ گناہ حرام ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی بتک گئی، اور وہاں 2 قبریں تھیں۔ آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے سبز پتوں کی 2 شاخیں کسی درخت سے توڑیں اور دونوں قبروں کے پاس رکھیں، اور آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا پہلے کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، یعنی اوروں کی کمیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر بیان کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ فرض ہے، اور اس میں بے احتیاطی حرام ہے، اور یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا امتیاز عطا فرمایا جو کسی صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے حکم بنایا، فیصل بنایا بنو قریظہ کے بارے میں۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، ان کا بڑا اچھا تعلق رہا حضرت سعد بن معاذ سے۔ بنو قریظہ نے ہمارے نبی کے ساتھ بدعہدی کی اور ہمارے نبی کو شہید کرنے کی پلاننگ کی۔ جب وہ لیک ہو گئی اور ہمارے نبی کی اللہ نے حفاظت کر دی اور ان کی بدعہدی کی مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا، تو آپ علیہ السلام تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو واقعی مجرم ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ آپ نہ کریں، ہمارا فیصلہ آپ سعد بن معاذ کے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، یہی فیصلہ کر لیں گے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے ان پہ اعتماد کیا، حضرت سعد بن معاذ پہ۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ زخمی ہو گئے تھے بنو قریظہ والے غزوے میں، زخمی ہو گئے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ یہود میرے فیصلے پہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے فیصلہ کروں، تو حضرت سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ جو میرے زخم سے خون بہہ رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے روک دے، تاکہ میں بنو قریظہ کے بارے میں وہ فیصلہ کروں جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے، اتنی مجھے مہلت دے۔ چنانچہ ان کے دعا کرتے ہی ان کا خون رک گیا۔ جب حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا گیا تو انہوں نے وہ فیصلہ دیا جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو قید کیا جائے، یہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے اللہ اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو فیصلہ دیتے ہی ان کے خون سے جو
ان کے زخم سے جو خون رک گیا تھا وہ ایک دم جاری ہو گیا، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو فیصلے کے لیے لایا جا رہا تھا، سہارے سے زخمی تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، سب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو۔ اور ہمارے نبی نے ان کو بہت عزت دی اور ان سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ جب ان کی روح پرواز کر گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ ان کے غسل دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی تیزی؟ فرمایا جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ کہیں ہم سے پہلے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل نہ دے دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا فرشتے اتنے آئے ہیں کہ سارا مدینہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ بڑے بھاری بھرکم آدمی تھے، باڈی بلڈر قسم کے تھے، چوڑے بھی تھے لمبے بھی تھے، لیکن جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا پھلکا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا قد کاٹ تو بڑا تھا لیکن جنازہ ان کا بڑا ہلکا تھا، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا صرف تمہارے کندھے نہیں تھے، فرشتوں نے بھی ان کو کندھا دیا ہوا تھا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی موت پہ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ لیکن جب ان کو دفن کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفنایا تو آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے تو آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر، صحابہ ہل گئے۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو قبر میں جھٹکا آیا تھا، اس لیے کہ یہ جانور انہوں نے پال رکھے تھے، ان کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیے اتنے بڑے صحابی جن کے انتقال پہ اللہ کا عرش ہل گیا پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے، تو اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ استنجا کرتے ہیں، استنجا کہتے ہیں جب پیشاب آدمی کر لے تو پھر اس کو دھو دینا، اس کو استنجا کہتے ہیں۔ جبکہ چھوٹے پیشاب میں استنجا سے پہلے استبرا کرنا بھی ضروری ہے، استنجا سے پہلے استبرا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ استبرا کہتے ہیں کہ پیشاب کی نالی میں بچے ہوئے پیشاب کے قطروں کو نکال کر پھر اس کے بعد اس کو دھونا، اس کو کہتے ہیں استبرا۔ انسان چاہے کتنا صحت مند ہو، اس کے اعصاب چاہے کتنے مضبوط ہوں، اور بعد میں اس کے پیشاب کے قطرے نکلنے کا امکان نہ بھی ہو، تب بھی استبرا کرنا سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ چاہے اعصاب اور رگیں کتنی مضبوط ہوں، جب پیشاب انسان کر لیتا ہے تو پیشاب کے ساتھ سارا پیشاب نچڑ کے باہر نہیں آ جاتا، چند قطرے پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ کسی ٹونٹی کے ساتھ کسی پائپ کو لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے گھر کا فرش دھوتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور جب آپ ٹوٹی بند کرتے ہیں تو پانی آنا پائپ سے بند ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس پائپ کو چھوڑتے ہیں تو چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ٹوٹی سے نہیں آ رہا، ٹوٹی سے تو بند ہو گیا، لیکن اس پائپ میں جو پانی رہ گیا ہے نا اب وہ آتا ہے۔ تو انسان کے پیشاب کی جو نالی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، جب آپ پیشاب کرتے ہیں مثانے سے پیشاب نکل کر پیشاب کی جگہ کے پائپ سے نکل جاتا ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ سارا پیشاب نکل گیا تو مثانے سے نکل گیا، مثانے میں ہی پیشاب محسوس ہوتا ہے، مثانے سے نکل گیا، لیکن پیشاب کی جگہ سے تو سارا نہیں نکلا، پائپ میں تو بھی کچھ رہتا ہے، 2 قطرے، 1 قطرہ، آدھا قطرہ رہتا ضرور ہے۔ جب آدمی پیشاب کر کے فوراً پانی ڈال کے اٹھ جاتا ہے تو اس کے پیشاب کی نالی میں جو چند قطرے رہ جاتے ہیں وہ بعد میں گرتے رہتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے رہتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ تو یہ بہت بے احتیاطی ہے، آج کل عام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو بہت ہے اور دینداروں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے،
کہ استبرا بھی کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے، غور سے سنیے، ہمارے نبی کی سنت ہے چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ کو 3 دفعہ جھاڑنا، زور سے جھاڑنا، کم از کم 3 دفعہ۔ ہمارے نبی پیشاب کی جگہ کو جھاڑتے تھے تاکہ جو قطرے پیشاب کے پائپ میں رہ گئے ہوں وہ باہر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں جو اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں۔ وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بس لگا ہی رہے، بیت الخلاء میں گھسے تو پھر نکلنے کا نام ہی نہ لے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال پیشاب کے بارے میں پورا اطمینان حاصل کرنا چاہیے، پورا اطمینان حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ لوگ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے یورپ کے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، یہ بیچارے استنجا کی وہ بھی نہیں ہوتے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، آپ ان کے ایئرپورٹوں پہ جائیں گے نا، آپ کو اگر پیشاب آ جائے، قضائے حاجت ہو، آپ جائیں گے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا، ٹیشو ملے گا، بس ٹیشو سے صاف کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کٹھے بیٹھنے میں ان کو جراثیم کھاتے ہیں، اور پاخانے کو نہ دھوئیں اور ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، پینٹ پہن لیں، اس سے ان کو جراثیم نہیں کھاتے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں قباء، جہاں آج کل مسجد قباء ہے، یہ الگ بستی شمار ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، مسجد قباء، جہاں ہمارے نبی نے نماز پڑھی۔ یہ مسجد حضرت عمار بن یاسر نے بنائی تھی۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ایک الگ مسجد چپکے بنائی جس میں منافقین بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن یہ سارا خفیہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس مسجد کو مستند بنانے کے لیے خود حضور کی تشریف آوری ضروری ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، ہم مسجد بنا رہے ہیں، آپ برکت کے قدم لگا دیں گے وہاں پہ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ علیہ السلام نے جو ہی چلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اے نبی، یہاں بالکل نہیں جانا، بالکل نہیں جانا یہاں۔ یہ کم وقت اسلام کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بس اپنی جگہ کو مستند بنانے کے لیے آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے، آپ وہاں جائیں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس کے آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا، وہ پاک رہنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی امتیازی خوبی ہے کہ وہ اوروں سے زیادہ پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ کہ جو پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے قباء میں رہنے والے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہے تو تم کوئی خاص کام کرتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے 2 کام کرتے ہیں، ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹیشو بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں۔ تو پاک رہنے والے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ غسل جنابت میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اچھی طرح پاک رہنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، پڑے ہوئے ہیں، بس ساری رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے۔ جنابت ہو گئی ہے تو جلد از جلد پاکی حاصل کریں، جلد از جلد پاک ہوں۔ اور آج کل جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور میٹر گھومے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ ایسا غصہ آتا ہے کہ آدمی اگلے پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پاک رہنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔
جب حفاظت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو جنات اور شیاطین اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے چڑچڑا کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ چڑھائی شروع کر دیتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے غسل جنابت میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو غسل جنابت میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاکی کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان غسل جنابت میں جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس طرح پاس رکھتے تھے، اپنے سر پہ بال نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمانے لگے بس اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ یعنی جب آدمی پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے سارا جسم ہی دھونا پڑتا ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ تو میں بال اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہیں کوئی بال خشک رہ جائے اور جنابت باقی رہ جائے اور میں ناپاک رہوں، اس لیے میں نے بالوں کو رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ پانی تھوڑا ہوتا تھا نا، شاور تو ہوتے نہیں تھے کہ اچھی طرح آدمی اپنے آپ کو بھگوئے، تھوڑا پانی ہوتا تھا تو تھوڑے پانی پہ ہی گزارا کرنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو غسل کرتے تھے وہ 3.5 سیر پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کتنے پانی سے غسل کرتے تھے؟ 3.5 سیر سے۔ اور آپ جو وضو کرتے تھے وہ 3 پاؤں سے کرتے تھے، 3 پاؤں سے ہمارے نبی وضو کیا کرتے تھے، اور 3.5 سیر سے آپ غسل کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں شاور چلا دیتے ہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے جس کے وضو اور غسل میں اسراف ہوگا اس کی نماز میں بھی اسراف ہوگا۔ اس لیے پانی کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں نے ایک اسٹیکر دیوار پہ لگا دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا پانی موجود چیزوں میں سب سے سستا ہے اور غیر موجود چیزوں میں سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی پینے کے لیے بھی پانی چاہیے، کھانے کے لیے بھی پانی چاہیے، پانی نہ ہو تو زندگی کیسے گزارے گا آدمی؟ اور اگر موجود ہو تو سب سے زیادہ سستا۔ ارخص موجود و اغلا مفقود، جو چیز نہیں ہے ان میں سب سے زیادہ مہنگا، سب سے زیادہ قیمتی پانی ہے، اور ہو تو سب سے زیادہ سستا ہے، بے دھڑک لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے پاک رہنے کی کوشش میں رہنا چاہیے اور اچھی طرح پاک رہنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے، چونکہ بے وضو رہنا بھی ایک درجے کی نجاست ہے، ایک درجے کی اسی سے تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ بے وضو سجدہ نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ بعض تو کہتے ہیں آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے بے وضو سجدہ کرنے سے، تو مرتد نہیں کافر ہو جاتا ہے، تو بعض کہتے ہیں تو باوضو رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہر وقت باوضو رہنے والے بھی متطہرین ہیں، اس لیے کہ یہ اچھی طرح پاک ہیں، پورے پاک ہیں۔ قرآن پکڑاؤ تو ان کو کپڑا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً قرآن کو ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، اس لیے کہ اچھی طرح پاک ہیں یہ۔ باوضو رہنا یہ بڑا مفید عمل ہے۔ جن لوگوں کو سے گناہ نہیں چھوٹتے نا، ان کے لیے یہ بھی ایک زبردست نسخہ ہے کہ وہ باوضو رہیں، اس لیے کہ جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب فرشتے ساتھ ہوتے ہیں تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ رزق کی بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، وسعت آ جائے گی۔ اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ باوضو رہنے سے وقوف قلبی آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی باوضو ہو تو دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنا آسان ہوتا ہے۔ باوضو رہنے والے کے لیے وقوف قلبی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام اچھی طرح پاک رہنے کی صورتیں ہیں، یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، اچھی طرح پاک رہنے۔ یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، جنابت کے غسل میں جلدی کرتے ہیں،
پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں، اچھی طرح استنجا کرتے ہیں اور ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور ناپاکی سے بچتے ہیں، ظاہری ناپاکی سے اور باطنی ناپاکی سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہر گناہ نجاست ہے۔ ایک ہیں متقین، ایک ہیں متطہرین، ان دونوں میں فرق ہے۔ متقین وہ ہیں جو بچتے ہیں، اور متطہرین وہ ہیں جن سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پاک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بھئی پاکی تو نجاست سے ہی ہوتی ہے نا، پاکی تو نجاست سے ہی ہوتی ہے نا، نجاست لگے گی تبھی پاکی ہوگی نا، نجاست لگی نہیں تو پھر پاکی کیسے ہوگی؟ تو متطہرین وہ کہلائیں گے کہ جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ پھر اس پہ برقرار نہیں رہتے، بلکہ ایسی زبردست توبہ کرتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ جو ہماری کنڈیشن کے لوگ ہیں، اگر یہ غلطیاں ہونے کے بعد فوراً اچھی طرح رو دھو کے اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لیا کریں تو یہ متطہرین میں شمار ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ میں ہے، واللہ یحب المطہرین، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو متطہرین اور مطہرین یہ دونوں ایک ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مطہرین میں ذرا مبالغہ زیادہ ہے، جیسے اچھی طرح پاک ہونے والے، اچھی طرح پاک ہونے والے، تو مطہرین میں ذرا زیادہ مبالغہ ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو باوضو رہنے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی حضرت جی کے شیخ سے، خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ رمضان کا مہینہ تھا تو مغرب کی نماز ہم نے ساتھ پڑھی۔ مغرب کے بعد حضرت نے پیشاب وضو بھی نہیں کیا، بیٹھے رہے، پھر تراویح پڑھی، پھر تراویح کے بعد اعمال کرتے رہے، درس دیا، اعمال کرتے رہے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر وضو نہیں کیا، سحری بھی کی اور وضو بھی نہیں کیا، پھر بیٹھ گئے اعمال کے لیے، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر بیان کرنے بیٹھ گئے۔ میں یہ کیا، وضو تو کیے ہی نہیں، نہ عشاء کے لیے تراویح کے لیے وضو کیا، نہ فجر کے لیے کیا، نہ تہجد کے لیے کیا، پھر بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر اشراق بھی اسی سے پڑھی۔ جب اشراق پڑھنے لگے تو حضرت جی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وضو کی ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے کہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت جی فرمانے لگے کہ لوگوں کو اشکال ہے کہ امام اعظم عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھتے تھے، ان کو کہو کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ہمارے مشائخ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال یہ کیا بات ہے کہ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تم آگے آگے چل رہے ہو، حالانکہ تم نظر نہیں آتے، لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہوتی ہے جیسے تم آگے آگے چل رہے ہو میرے۔ حضرت بلال نے کہا حضور دو کام کرتا ہوں، ایک تو جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیتا ہوں، بے وضو نہیں رہتا، اور دوسرا کام یہ کہ جب بھی مجھ سے غلطی ہو جائے فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جب بھی غلطی ہو جائے فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اگر سالک حضرت بلال کی اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو زندگی میں جتنے گناہ ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی کہ جب بھی غلطی ہو گئی، نظر اڑ گئی، اللہ اکبر، زبان سے بول نکل گیا، اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھ لے، بے شک اتنا تینا کل اللہ پڑھ لے۔ اگر یہ مضبوطی سے پکڑ لینا تو انشاءاللہ سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو حضرت بلال نے جو بتایا، اللہ کے نبی کو جو وجہ بتائی تو وہ یہ، اس کے رسول اللہ 2 کام کرتا ہوں، ایک تو وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور پھر تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی کے، ہم پڑھتے تھے، تو کراچی والوں کی زبان الگ ہی ہوتی ہے نا، اور ان کے محاورے عجیب ہوتے ہیں۔ تو ہم خدمت میں تھے،
رات کو بہت دیر ہو گئی تھی تو وطر نہیں پڑھا تھا، تو ساتھیوں سے کہنے لگے بھائی بہت دیر ہو گئی، جلدی سے وطر مار لو۔ تو اگر کسی کو نماز سے الرجی ہے نا، بہت سے لوگوں کو نماز سے الرجی ہوتی ہے، کہتے ہیں پوری اٹھوا لو، 2 رکعت نہ پڑھواؤ، اتنا ان پہ بوجھ ہوتا ہے نماز کا۔ اور یہ نماز کا بوجھ بننا یہ دلیل ہے کہ ایمان کی روشنی دل میں نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری لگتی ہے اس کو جس کے دل میں خشوع نہ ہو۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ عادت ڈالنے کے لیے بے شک 2 رکعت مار ہی لو، لیکن عادت ڈالیں اس کی۔ غلطی ہوئی فوراً 2 رکعت، غلطی ہوئی فوراً 2 رکعت، غلطی ہوئی فوراً 2 رکعت، غلطی ہوئی چاہے دن میں 50 غلطیاں ہوں، 50 دفعہ 2 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا، اس لیے کہ سجدے سے اسے الرجی ہے، سجدے کا انکار کر کے تو یہاں تک پہنچا وہ۔ تو اس لیے اس کی ہم کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں اور بے وضو ہونے سے بچیں، اور ظاہری نجاست سے بھی پاکی رہتی ہے جب آدمی باوضو رہتا ہے، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ متطہرین میں شمار ہو جائیں گے، اس لیے کہ باطنی نجاست کو بھی آپ رہنے ہی نہیں دے رہے، جو ہی غلطی ہوتی ہے آپ فوراً 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔